ایک مفتی صاحب کہتے ہیں کہ بخاری شریف کو امام بخاری خود نہیں لکھی، اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کو ان کے شاگردوں نے جمع کیا ہے، وضاحت کر دیں۔ امام بخاری نے اگر خود نہیں لکھی تو کس نے لکھی ہے، ذرا یہ بتائیں۔ یہ تو اس طریقے سے ہے کہ علی بھائی نے ریسرچ پیپر خود نہیں لکھے، اور جب کوئی سوال پوچھے تو وہ کہ نہیں وہ فلانے کمپوزر نے کمپوز کر کے دیے تھے۔ ویسے تو میں نے اپنے ریسرچ پیپر کمپوز بھی خود کیے ہوئے اللہ کے فضل سے۔ تو امام بخاری تو میرے بھائی انہوں نے بخاری شریف خود لکھی ہے، 16 سال لگائے ہیں لکھنے میں، ایک ٹکٹ میں اتنے مزے۔ دوسری طرف کہتے ہیں جی امام بخاری شریف میں حدیث لکھنے سے پہلے 2 نفل پڑھتے تھے، پھر قبر رسول پہ جا کے دعا کرتے تھے، پھر استخارہ کرتے تھے، پھر وہ حدیث لکھتے تھے۔ ماموں پارٹی کتنے مزے کرنے تھے ایک ٹکٹ ہے ادو سانو یہ کہانی کرا دے سو ہوں کہ بخاری خود نہیں لکھی انہوں نے۔ جاؤ نہ سوئے تھوڑے بہانے ختم ہو گئے، نکلو ادھروں جی صحیح۔ مرزا جلمی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ اور ان کی کتابوں کے حوالے سے ایک اعتراض کیا تھا، جس کا میں نے بحمد تعالیٰ دلائل کے ساتھ الزامی اور تحقیقی جواب دیا۔ مرزا سے وہ جواب ہضم نہ ہو سکا اور مرزا غصے میں آ کے آپے سے باہر ہو چکا ہے، اور وہ جو جواب میں نے مرزا جیلمی کو دیا تھا، مرزا جیلمی سے وہ برداشت نہیں ہو سکا۔ پہلے تو یہ سمجھیں اعتراض کیا تھا، پھر جواب کیا دیا، پھر انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ مرزا جیلمی کا اعتراض یہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی حدیث کی کتاب نہیں لکھی، اگر وہ حدیث کی کتاب لکھ جاتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا۔ یہ جو ساری فقہ حنفی اور فقہ حنفی کے مسائل ہیں، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ویسے ہی امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں، یعنی یہ مسائل انہوں نے بیان نہیں کیے، انہوں نے فقہ حنفی والوں نے اپنی طرف سے امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کر دیے ہیں۔ تو میں نے مرزا کو جواب دیا تھا کہ مرزا جی یہی اعتراض تو منکرین حدیث کی کتابوں کے اوپر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد 200-300 سال بعد حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کی کتابیں نہیں لکھی، نہ حضور نے کتابیں جمع کروائیں، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ سے لکھی، نہ خلفائے راشدین نے لکھی، نہ کسی صحابی کی کوئی کتاب اس وقت ہمارے ہاتھوں میں دنیا میں موجود ہے۔ یہ تو بعد میں علماء نے یا لوگوں نے ان روایتوں کو جمع کر لیا اور جمع کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف انہوں نے منسوب کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کتاب نہیں لکھی۔ یہ تو منکرین حدیث کا اعتراض تھا۔ تو ان کو ہم یہ اعتراض کا جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ حدیث کی کتابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں لکھی، خلفائے راشدین نے نہیں لکھی، کسی صحابی نے نہیں لکھی، لیکن یہ احادیث محدثین تک، علماء تک سند کے ذریعے پہنچی ہیں، اور انہوں نے ان احادیث کو سند کے ذریعے لیا اور لے کے اپنی کتابوں میں وہ تمام ذخیرہ احادیث جمع کر دیا۔ یہ تحقیقی جواب ہم دیتے ہیں منکرین احادیث کو کہ بھئی جتنی احادیث کی کتابیں ہیں ان میں احادیث جو آئی ہیں محدثین نے ان کو سند کے ساتھ محدثین نے جمع کر لیا۔ تو ان کا اعتراض بالکل لغو اور باطل ہے۔ اسی طرح فقہ کے اوپر یا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتابوں کے حوالے سے جو مرزا نے اعتراض کیا ہے، مرزا کا اعتراض باطل اور مردود ہے۔ تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ محدثین اور فقہا یا ائمہ دین اس وقت جو ہے وہ تصنیف و تالیف کا ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ ان کی تصنیف و تالیف کا طریقہ یہ ہوتا تھا، یا تو یہ کہ خود اپنے ہاتھ سے کتاب لکھی جاتی، یا یہ ہوتا تھا کہ محدثین اور فقہا اپنے شاگردوں کو جو ذخیرہ احادیث جمع کیا ہوتا تھا یا ان کے ذہن میں جو حفظ ہوتی تھی احادیث وہ املا کروا دیتے تھے، یا جو فتاوی جات اور قضایا ان کے ہوتے تھے وہ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کرتے، یا ان کے شاگرد ان کے فتاوی جات اور قضایا کو لکھ لیتے تھے۔ املا کا طریقہ ہوتا تھا، اور کتابی شکل میں وہ سارے کا سارا ڈیٹا اور مواد جو ہے وہ جمع ہو جاتا تھا، اور پھر بعد میں وہ کتاب کی صورت میں امت تک پہنچ جاتا۔ یہ طریقہ کار ہوتا تھا۔ اگر مرزا اس پہ متفق نہیں ہے تو مجھے بتائیں صحابہ کرام کے قضایا اور ان کے فتاوی جات ان کی کتابوں کی شکل میں جو انہوں نے کتابی شکل میں لے کے امت کے حوالے کیے ہیں وہ کہاں ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو آپ نے فتاوے دیے، جو قضایا تھے، وہ کہاں ہیں کتابی شکل میں؟ حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی،
یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دور میں جو ان کی احادیث تھیں، ان کے قضایا، ان کے فتاوی جات، وہ کتابی شکل میں لے کے کیا انہوں نے امت کے حوالے کیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو اس کتاب کا نام بتاؤ، اس کتاب کا ریفرنس دو، حوالہ دو کہ یہ حضرت ابو ہریرہ کی کتاب ہے، یہ سیدنا مولا علی کی، یہ سیدنا عثمان غنی، یہ سیدنا فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک صحابی کی کتاب دکھاؤ۔ پھر ان کے بعد تابعین، اجلہ تابعین، سعید بن جبیر ہیں، سعید بن مسیب ہیں، امام حسن بصری رحمہ اللہ، امام محمد بن سیرین، یہ تمام آئمہ تابعین بڑے بڑے اجلہ جو فتوے دیا کرتے تھے، جو احادیث کو بیان کیا کرتے تھے، اور کتنی کتنی احادیث کے راوی ہیں اور کتنے کتنے ان کے فتاوی جات موجود ہیں۔ امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جو فتاوی جات نقل کیے ہیں صحیح بخاری میں، تو یہ فتاوی جات امام حسن بصری کے، محمد بن سیرین کے، امام عطا بن ابی رباح کے، وہ انہوں نے جو لیے ہیں وہ کہاں سے لیے ہیں؟ جو ذخیرہ احادیث آپ کے پاس موجود تھا اس میں سے چند احادیث وہ امام محمد بن حسن شیبانی المتوفیٰ 189 ہجری 189 ہجری، جب امام بخاری مسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے پیدا ہونے سے، دنیا میں آنے سے پہلے ہی یہ کتاب کتاب الاثار امام محمد بن حسن شیبانی المتوفیٰ 189 ہجری نے جمع کی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتاب الاثار۔ اور اسی طرح یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے دوسرے شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم المتوفیٰ 182 ہجری، انہوں نے یہ کتاب کتاب الاثار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کی ہے۔ جتنی روایات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے ذخیرہ احادیث ان کے پاس تھا، ان میں سے کچھ احادیث انہوں نے اپنے شاگرد قاضی ابو یوسف کو بیان کی اور انہوں نے ان کو جمع کر لیا۔ اسی طریقے سے الموطا امام مالک کی ہے، امام مالک رحمۃ اللہ نے احادیث بیان کی، ان کے کئی شاگردوں نے ان سے موطا کو لکھا، اور دیگر اس طریقے سے محدثین کا جو اسلوب ہوتا تھا تصریف و تالیف کا، وہ اس انداز سے احادیث کو املا کرواتے تھے اور اپنے شاگردوں کو وہ لکھوا دیتے تھے۔ کتب ستہ کے مؤلفین جو ہے انہوں نے بھی اسی طریقے سے احادیث کو اپنے شاگردوں کو لکھوایا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو آپ کی مسانید ہیں وہ ایک دو نہیں، کتنے کثیر حفاظ ہیں جنہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مسانید امام ابو حنیفہ کو نقل کیا ہے۔ یہ حافظ ابن نقطہ کی کتاب ہے التقیید لمعرفت روات السنن والمسانید، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب میں صحیح بخاری کے حوالے سے صحیح بخاری کی فریبری والی سند موجود ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 26 پر حافظ ابن نقطہ لکھتے ہیں وَأَمَّا الْمَسَانِيدُ فَمُسْرَدُ احمد بن حنبل ومسرد الشافعی ومسرد ابی حنیفہ جمعہ غیر واحد من الحفاظ، امام ابو حنیفہ کی جو مسند ہے، مسانید ہے، وہ ایک دو نہیں، غیر واحد کثیر حفاظ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جمع کی ہے۔ اور وہ جو مجموعہ ہے وہ 20 جلدوں میں بحمد تعالی یہ مجموعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی مسانید کا وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ 20 جلدوں میں تمام مسانید جتنی بھی حفاظ حدیث نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے جمع کی ہیں وہ 20 جلدوں کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتب ہیں ان میں سے الفقہ الاکبر، یہ امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، یہ کتاب الوصیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے فتاوی جات اور آپ کی فقہ اور قضایا وہ سارے کے سارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے تلامذہ میں سے حضرت امام محمد بن حسن شیبانی المتوفیٰ 189 ہجری انہوں نے اپنی کتابوں میں جمع کیا، جن میں سے یہ 13 جلدوں میں کتاب الاصل ہے، اس میں ہزاروں فتاوی جات اور ہزاروں قضایا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، اور کتنی احادیث ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر فرمائی۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ کی دوسری کتاب ہے السیر الکبیر، یہ سیر الکبیر 3 جلدوں میں، یہ 4 جلدوں میں کتاب الحجہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی سے، اور یہ ان کی الجامع الصغیر ہے، یہ الجامع الکبیر ہے، اس کے علاوہ یہ ان کی کتاب زیادات ہے، یہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ کی کتاب الخراج ہے، دیگر اس کے علاوہ یعنی تقریباً کوئی مجموعی طور پر اگر مسند امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
اور آپ کی فقہ کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو جمع کیا جائے تقریباً کوئی 50 کے قریب جلدیں بنتی ہیں، جو بحمد تعالیٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے خود اور آپ کے شاگردوں سے فقہ کی صورت میں نقل ہو کے امت تک پہنچی، اور امت کا آدھے سے زیادہ حصہ بحمد تعالیٰ فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا پیروکار ہے، اور ان کے پاس جو فقہ پہنچی ہے، ابھی امام بخاری مسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ امام بخاری مسلم کے پیدا ہونے سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ کی صورت میں جو کتابیں آپ کے تلامذہ نے جمع کر دیں۔ اب میں نے اس سلسلے میں مرزا جیلمی کو یہ جواب دیا تھا کہ اگر حدیث کی کتاب کے ماننے کا یہی کرائٹیریا ہے کہ ہاتھ سے لکھی ہوئی ہو پھر مانیں گے، تو بھائی اس معیار کے مطابق تو صحیح بخاری بھی پوری نہیں اترتی، کیونکہ اس وقت جو ہمارے پاس صحیح بخاری کا نسخہ موجود ہے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب یہ جواب میں نے دیا تھا مرزا جیلمی کو، جو مرزا سے ہضم نہیں ہو پایا اور آگ بگولا ہو گیا اور غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتا جا رہا ہے۔ پھر کہتا ہے یہ امام بخاری نے نہیں لکھی تو کس نے لکھی ہے؟ تو مرزا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں کس نے لکھی ہے۔ ایک تو ہے محدثین کے حوالے، امام ابن حجر، امام نووی، امام احمد قسطلانی، امام بدر الدین عینی اور دیگر ائمہ محدثین کے، میں ان کے حوالے پیش نہیں کروں گا، میں حوالہ پیش کروں گا صحیح بخاری سے۔ پھر صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے اور صحیح بخاری بتا رہی ہے کہ یہ کس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نکال لیں اسلام 360 ایپ، جس کو مرزا صاحب آپ پرموٹ کرتے ہیں اور آپ کے چاہنے والے اور مرزا جیلمی کے فالورز اسلام 360 کا بڑا نام لیتے ہیں۔ اس میں سے روایت نمبر 5015 نکالیں، روایت نمبر 5015، اس میں باقاعدہ فربری کا نام موجود ہے اور اس میں الفاظ موجود ہیں قال ابو عبداللہ عن ابراہیم مرسل وعن الضحاک المشرقی مسند، کہ فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری نے یہ بات کی کہ یہ حدیث 5015 یہ ابراہیم سے مرسل ہے اور ضحاک المشرقی سے مسندن ہے۔ اب یہ جو عبارت ہے یہ امام بخاری نے لکھی ہے یا کہ امام بخاری کے شاگرد فربری نے؟ تو شاگرد فربری نے لکھی ہے، اور یہ شاگرد جو ہے محمد بن یوسف بن مطر الفربری، یہ 320 ہجری میں فوت ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ صحیح بخاری سے، کہتے ہیں امام بخاری نے نہیں لکھی تو پھر کس نے لکھی ہے؟ یہ دیکھ لیں کس نے لکھی ہے۔ روایت نمبر 2475، اس کے نیچے الفاظ موجود ہے قال الفربری وجدت بخط ابی جعفر، محمد بن یوسف بن مطر الفربری کہتے ہیں میں نے ابو جعفر کے خط میں یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، کیا؟ قال ابو عبداللہ، کہ امام ابو عبداللہ یعنی امام بخاری نے کہا تفسیرہ ان ینزع منہ یرید الایمان، یہ الفاظ امام بخاری نے کہے ہیں اور میں نے یہ الفاظ کہاں سے لیے؟ ابو جعفر جو کہ امام بخاری کے کاتب تھے ان کے خط میں لکھے ہوئے دیکھے۔ اور یہ کون کہہ رہا؟ فربری۔ اور فربری کے یہ کومنٹس اور تبصرہ روایت نمبر 2475 کے نیچے موجود ہیں، جس سے صاف بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ جو کتاب ہمارے پاس اس وقت صحیح بخاری کا نسخہ موجود ہے یہ امام بخاری کے شاگرد فربری کا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ میرے پاس جو دارالمعرفہ بیروت کا میرے ہاتھوں میں اس وقت نسخہ موجود ہے، اس میں روایت نمبر 100 نکالیں، روایت نمبر 100 ہے قال الفربری حدثنا عباس قال حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر عن ہشام نحوہ، یہ پوری سند محمد بن یوسف بن مطر الفربری سے صحیح بخاری کے اندر دارالمعرفہ بیروت لبنان کے نسخے میں موجود ہے۔ یہ ہمارے پاس ایک دوسرا نسخہ ہے، اس کو نسخہ یونینی اور نسخہ سلطانیہ کہتے ہیں۔ اس کی پہلی جلد ہے اور صفحہ نمبر 23 پر باقاعدہ پوری سند کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں اخبرنا محمد بن یوسف الفربری وحدثنا محمد بن اسماعیل البخاری، یہ الفاظ باقاعدہ سند کے موجود ہیں کہ محمد بن یوسف بن مطر الفربری نے خبر دی اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن اسماعیل البخاری نے، یہ صحیح بخاری ہے۔ اور اس کا ایک اور نسخہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، روایت نمبر 1931 ہے صحیح بخاری کی۔ میرے پاس ابھی جو نسخہ موجود ہے یہ نسخہ مصطفیہ کہلاتا ہے، یہ پہلے مصر سے چھپا کرتا تھا، تقریباً 150 سال پرانا نسخہ ہے، مصر سے چھپا کرتا تھا۔ اب اس میں روایت دیکھیں 1931، اس میں اس حدیث کے نیچے الفاظ موجود ہیں قال ابو جعفر سألت ابا عبداللہ، ابو جعفر کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ یعنی امام بخاری سے پوچھا
یعنی اس حدیث کے والے سے پورا مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ سے پوچھا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے پھر جو آگے کہا وہ پورا جملہ پورے کا پورا یہاں جو ہے اس روایت 1931 کے نیچے موجود ہے۔ تو ابو جعفر کون ہے؟ ابو جعفر امام بخاری کے کاتب ہیں، اور ان سے یہ بات کون نقل کر رہے ہیں؟ امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری۔ تو یہ روایت باقاعدہ موجود ہے، اور یہ حوالہ جات اور یہ باقاعدہ دلائل موجود ہیں کہ یہ نسخہ اس وقت جو ہمارے پاس پوری دنیا میں موجود ہے صحیح بخاری کا، یہ امام بخاری کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے، امام بخاری کے شاگرد محمد بن یوسف بن مطر الفربری المتوفیٰ 320 ہجری کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے۔ باقی رہ گئی بات، مرزا جرمی کہتا ہے کہ ایک طرف ایک ٹکٹ میں دو مزے، ایک طرف تم لوگ یہ کہتے ہو کہ امام بخاری صحیح بخاری کی حدیث لکھنے سے پہلے روزہ رسول پہ حاضر ہوتے تھے اور دعا کرتے تھے، پھر صحیح بخاری کے اندر حدیث لکھتے تھے، اور امام بخاری نے یہ جو صحیح بخاری یہ 16 سال میں لکھی ہے۔ مرزا صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مرزا جی یہ بتائیں، امام بخاری نے 16 سال میں لکھی ہے تو کیا مدینہ شریف بیٹھ کے لکھی ہے؟ اگر مسجد نبی میں 16 سال بیٹھ کے لکھی ہے تو امام بخاری رحمۃ اللہ کا 16 سال مدینہ شریف مسجد نبی کی مجاورت کرنے کا ثبوت تاریخی طور پہ کوئی آپ کے پاس موجود ہے؟ تمہارے پاس کوئی حوالہ موجود ہے؟ اگر ہے تو پیش کرو، اور اگر نہیں تو پھر یہ جو بات ہے کہ 16 سال میں امام بخاری نے مدینہ شریف بیٹھ کے یہ جو کتاب ترتیب دی اور جمع کی ہے، یہ مرزا جرمی کا ایسا دعویٰ ہے جس کو مرزا جرمی ثابت نہیں کر سکتا۔